بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تو ہمارا یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ سوات کے بہت ہی خوبصورت درے مرغزار سے پیدل سفر شروع کریں گے اور کوہ علم یا ماؤنٹ علم، جس کو انگریزی میں بھی علم غر کہتے ہیں، تو علم غر کو پار کر کے دوسری طرف سید علی ترمیزی حضرت پیر بابا کی مزار پر حاضری دیں گے۔ لیکن پتہ نہیں راستے میں کیا ہوا، میرے ساتھ میرے دوست بھی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، جاوید اقبال ایجوکیشنسٹ ہیں، فضل سبحان ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں سوات میں، اور سکندر حیات، اس کو میں فارماسسٹ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ لٹریچر کا بندہ ہے، انگریزی لٹریچر کا۔ تو یہاں پہ جو کنڈو جس کو کہتے ہیں نا ملتا ہے، وہاں سے ہم نے اپنا ڈائریکشن چینج کر دیا، تو میں ویڈیو بنانے کے لیے رکا اور ان سے میں نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ چلتے جائیں، تو بس پتہ نہیں وہ چلتے رہے، میں نے ویڈیو بنا دیا اور پھر میں چل پڑا، اور ابھی تک وہ مجھے ملے نہیں ہیں۔ تو بہت زیادہ تھکن کی وجہ سے میں یہاں بیٹھ کے سستا رہا ہوں، اور میرے خیال میں یہ جو میں نے ہائیکنگ یا جو بھی کہیں پیدل گھومنے کا پروگرام تھا، اس کا بدل اور اس کا حاصل یہ ہے جو یہاں میں تنہائی میں پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوں، کوئی نہیں ہے، بہت ہی بہترین موسم ہے، اور اونچائی کا اپنا مزہ ہوتا ہے، تنہائی کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اچھے موسم کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان پہاڑوں میں امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہم بے دھڑک اور بے جھجک بیٹھے ہوئے قدرت کی ان حسین نظاروں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ٹرپ ہے، اس کا مین مقصد نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ پیارے بچوں، آج سے 30 40 50 سال پہلے یہ ایک عام رواج تھا ہمارے منگورا میں کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ کسی بھی گاڑی میں پہنچتے تھے مرغزار تک، اور پھر مرغزار سے یہ علم کا پہاڑ جو ہے نا، علم ELUM، علم کا پہاڑ کراس کر کے دوسری طرف پیر بابا کے مزار پر حاضری دیتے تھے۔ عموماً عید اور چاند رات کو یہ سفر شروع کرتے تھے، اور اگلے دن صبح سویرے پیر بابا کے مزار پہ پہنچتے تھے، اور پھر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس شہر آتے تھے۔ تو یہ قافلے جب رات کو چلتے تھے تو ان کے پاس لالٹین ہوتے تھے، اور ایک دن کا سما انہوں نے بنایا ہوتا تھا، توڑے لوگ نہیں، بڑی تعداد میں لوگ آتے جاتے تھے، جوان اور بوڑھے اور خواتین، اور دوشیزائیں بن ٹن کر اس سفر پر بڑی امیدوں کے ساتھ جاتے تھے، اور لڑکے بھی بن ٹن کر بڑی امیدوں کے ساتھ اس سفر پر جاتے تھے، اور پھر بابا کے مزار پر وہی مشہور دعا مانگی، یا اللہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی شادی ہو جائے، اور پوری دنیا اس پر آمین کہتی تھی۔ پھر ہم تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے، اور بزرگوں کی اور اولیاء کی وہ قدر و منزلت نہیں رہی۔ اس ٹرپ کا میرا مقصد ایک یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں کہ یار، آپ اپنی گاڑی کو مرغیوں سے اور گوشت سے اور پیپسی سے اور مٹھائیوں سے اور سویٹ سے بھر کے، اور سگریٹوں اور نسواروں سے، اور گاڑی میں بیٹھ کے کسی پہاڑ کے دامن میں یا کسی دریا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ کھا پی کے رج کے کھا لیتے ہیں، اور پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی فوائد ہیں، لیکن بہترین پکنک وہ ہے جس میں آپ کافی حد تک پیدل چلیں۔ اگر آپ کو اللہ نے پہاڑوں کی یہ نعمت دی ہے تو ان پہاڑوں پہ چڑھائی چڑھیں، آپ کی سانس پھول جائے، اور آپ کے جسم کے وہ رگ جہاں خون کی سپلائی سال ہا سال میں بس تھوڑی سی ہوتی ہے، تو اس چڑھائی چڑھنے سے، یہ سانس پھولنے سے، یہ تھکنے سے، ان تمام رگوں میں خون کی سپلائی تازہ ہو جاتی ہے، دماغ کی بتی روشن ہو جاتی ہے، دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ تو پلیز آپ اس طرح جایا کریں، اور پھر شاید مجھے موقع نہ ملے۔ علم کا پہاڑ پتہ نہیں ابھی ہمیں نظر آئے گا کہ نہیں، 9200 فٹ کی بلندی ہے اس کی، یعنی تقریباً 3 کلومیٹر سطح سمندر سے اونچا ہے، اور یہ علم کا پہاڑ دنیا کے تقریباً 4 مذاہب میں اس کو کسی نہ کسی درجے میں تقدس حاصل ہے۔
ہندو مت میں تو رام چندر جی جو ہندو مت کے بہت بڑے اوتار ہیں، تو وہ جب جنگلوں اور بیابانوں میں تپسیا کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ عرصہ علم کے اس پہاڑ پر گزارا تھا، اور ان کی یادیں اب بھی علم کے پہاڑ میں موجود ہے، اور اس کو رام تخت کہتے ہیں۔ اور رام تخت کی زیارت کے لیے پورے ہندوستان سے ہندو یاتری آتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے۔ اور سکھ مت میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ بابا گرو نانک اور اس کے جو خلفاء یا اس کے بعد آنے والے لوگوں کی یہاں پہ کچھ آثار ہیں، اور اس کے علاوہ بدھ مت کے آثار تو بکھرے پڑے ہیں جگہ جگہ۔ اور اسلام میں اس کا کیا تقدس ہے سوات کے لوگ پیر بابا جاتے ہیں تو اس علم پہاڑی سے گزر کر جاتے ہیں۔ آس پاس کے علاقوں میں اس جیسا سرسبز و شاداب پہاڑ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی پشتو ادب میں اور لٹریچر میں بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور ہمارا جہان زیب پوسٹ گریجویٹ جہان زیب کالج یہاں سعید الشریف میں پورے ملاکنڈ ڈویژن بلکہ پختونخوا کا ایک بہت نامی گرامی تاریخی ادارہ ہے، 1952 میں بنا تھا۔ تو اس جہان زیب کالج کا جو لٹریری میگزین ہے اس کا نام ہے علم، تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس طرح پشتو شعر و شاعری میں علم کا ذکر بڑے شوق سے اور بڑے ادب سے اور بڑی محبت کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن علم جیسا پہاڑ جو ہے نا، وہ بھی ہمارے جنریشن زی کی نظروں سے اوجھل ہے۔ علم گاؤں بھی ہیں یہاں ایک چھوٹا سا، اور یہ ہم دکڑا کی طرف جا رہے ہیں، پھر وہاں سے پیر بابا شاید کوئی 10 کلومیٹر ہے۔ بنیر کے لوگ بہت ہی مخلص، بہت ہی مہمان نواز اور بہت ہی پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کو ایک ڈیسٹینیشن بنانا چاہیے۔ ہم ہر سال ہم کالام یاترا پہ جاتے ہیں تو کوئی ایک سال ہمیں اسی روٹ پہ پیر بابا کی طرف بنیر کی طرف بھی جانا چاہیے۔ اس وقت میں بہت پریشان ہوں، میرے ساتھی آگے نکل گئے ہیں اور میں بالکل یہاں اکیلا بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ویڈیو میری ریکارڈ ہو گئی، امید ہے۔ السلام علیکم۔